سندھ میں جاری خطرناک ترین غضب کہانیوں میں سے ایک کیس ہے سندھ کے سرکاری گندم سے گندم چوری کا مسلسل سلسلہ جو کئی برسوں سے جاری ہے۔ صرف پچھلے سال نیب اور اینٹی کرپشن نے سندھ کے سرکاری گوداموں سے 20 ارب روپے مالیت کی گندم کی تقریباً 40 لاکھ بوریوں کی غضب کرپشن پکڑی تھی۔ 20 ارب روپے کی 40 لاکھ بوریاں سرکاری گندم کی سرکاری گوداموں سے چوری ہوئی تھی۔ کبھی گندم کی لاکھوں بوریاں غائب ہو جاتی ہیں تو کبھی گیہوں کی بوریوں میں مٹی اور بھوسا بھر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں ہوتا ہے، سندھ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لاکھوں بوریوں سے گندم کی خودمرد کا الزام چوہوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی یہی ہوتا ہے سندھ میں، اور اس کی آج تفصیل بیان کی ہے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے، جنہوں نے سندھ کا نام لیے بغیر یہاں کے کرتوت گنوائے، جب ایک تقریب میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بڑے دلچسپ انداز میں چوہے بلی کا کھیل قوم کے سامنے رکھا۔ میں آپ کو صرف ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں، میں صوبے کا بھی نام نہیں لے رہا، جہاں صرف گندم کی خورد 10 اور 15 ارب کے درمیان جب پوچھا گیا کہ 10 اور 15 ارب روپے کی گندم کہا گئی تو انہوں نے کہا جی چوہے بھی تو کھا جائے۔ جب وہ چند موٹے چوہوں کو پکڑا گیا 10 سے 15 ارب کی رقم جو ہے 3 مہینے کے اندر واپس آ گئی۔ اب صرف دل میں یہی خوف ہے کہ یہ اگر واپس کر دی تو دوبارہ یہ کرپشن کی نظر نہ ہو جائے، لہٰذا کوئی لائے عمل طے کر رہے ہیں کہ اس کی واپسی بھی ہو جائے متعلقہ حکومت کو، اور یہ لوگوں کی بہبود پر اس کا خرچہ بھی اس کا کیا جا سکے۔ یقیناً جیسا کہ چیئرمین نیب کہہ رہے تھے، پچھلے سال نیب سکھر نے گندم فراڈ کے ملزمان سے پلی بارگین کر کے نقد 10 ارب روپے حکومت سندھ کو واپس کی تھی۔ ہم اس پروگرام میں متعدد بار اعداد و شمار میں بتا چکے ہیں کہ پچھلے 5 سال کے دوران نیب نے سندھ حکومت کو کرپشن کی نظر ہونے والی 35 ارب روپے واپس کرائے ہیں۔ تقریباً 30 ارب روپے صرف پچھلے 1.5 سال میں سندھ حکومت کے خزانے میں جمع کرائے ہیں، جن میں نیب نے 23 ارب روپے ملزمان سے نقد وصول کیے اور 12 ارب روپے مالیت کے اثاثے وصول کیے اور حکومت سندھ کو واپس کیے۔ حکومت سندھ نے اس میں ملوث تمام ملزمان کو جنہوں نے یہ رقوم واپس کی تھی دوبارہ ان کی پوسٹنگز دے دی، ان کو دوبارہ ملازمتوں پہ بحال کر دیا۔ سندھ حکومت کے اہلکار سرکاری گوداموں میں رکھی گندم کی لاکھوں بوریاں بیچ کر کھا گئے ہیں۔ 9 سرکاری گوداموں میں سے 1,94,000 بوریوں کی جگہ صرف 12,000 بوریاں موجود ہیں۔ نیب نے چھاپہ مار کارروائیوں میں مختلف شہروں میں 25 گودام اور 4 فلاور مل سیز کر کے مزید اربوں روپے کی گندم کی چوری کا سراغ لگایا ہے۔ مزید 2 ارب روپے کی آج چوری کی ہوئی گندم جو ہے اس کا سراغ لگایا ہے۔ سندھ کے محکمہ خوراک کے گوداموں سے گندم کی 13 ارب روپے سے زائد مالیت کی 40 لاکھ بوریاں غائب ہوئی ہیں۔ نیب سکھر نے اندرون سندھ محکمہ خوراک کے گوداموں پر چھاپہ مار کے 30 لاکھ بوریوں سے گندم غائب ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ گندم کی جگہ ان بوریوں میں مٹی اور بھوسا کو بھر دیا گیا تھا۔ اب رعایتی گندم کی آڑ میں 4.25 ارب روپے کی حکومت سندھ کی سبسڈی بھی ہڑپ کی جا رہی ہے اور آٹا سستا کرنے کے بجائے مزید 10 روپے کلو تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ غضب کرپشن کا یہ معاملہ ہے اور آٹے کی قیمتیں کہیں کم نہیں ہوئی، گویا 4.25 ارب روپے کی سبسڈی گندم اور آٹے کی مافیا کی جیبوں میں چلی گئی ہے۔ سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندم کی چوری کا سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ پچھلے سال 20 ارب روپے مالیت کی گندم کی تقریباً 40 لاکھ بوریاں پکڑی تھی۔ یہ ایک انبلیویبل کرپشن کا معاملہ تھا۔ آپ نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا، یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم مسلسل آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھ رہے ہیں۔ گندم چوری، اس کی بنیاد پر اس سرکاری گوداموں سے یہ گندم چوری، اربوں روپے کی ہیر پھیر، اور اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ مہنگی گندم آٹا کراچی میں ہے۔ اس وقت بھی گندم اسکینڈل کے 6 نیب ریفرنسز محکمہ خوراک سندھ کے آفیسرز اور فراڈ میں ملوث فلور مل مالکان کے خلاف عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ 19 ارب روپے مالیت کی گندم خودمرد کے ایک علیحدہ کیس کی تحقیقات وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف بھی ہو رہی ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو 7 تحقیقات ان کے خلاف ہو رہی ہیں، جن میں ریفرنس بالکل تیار ہے، اور ہمیں ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جو گندم کے معاملات ہیں اس میں بھی چیف منسٹر مراد علی شاہ کی براہ راست ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ایک ریفرنس تیار ہو رہا ہے۔ اس کیس میں جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، مراد علی شاہ 2 بار نیب سکھر میں بھی پیش ہو چکے ہیں۔ اس کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے ضمانت قبل گرفتاری کرائی تھی۔ دراصل سندھ اور خصوصاً کراچی میں جو آٹے کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی وجہ جو ہے وہ یہی معاملہ ہے، گندم چوری اور گندم سبسڈی کا غبن۔
یہی وہ ہے کہ معاملہ ہے جس میں کراچی میں آٹا پورے پاکستان سے مہنگا ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے پچھلے ہفتے سینٹ میں بتایا تھا کہ سندھ حکومت نے نااہلی یا دانستہ طور پہ بروقت گندم ریلیز نہیں کی، جس کی وجہ سے سندھ میں آٹا مہنگا ہوا۔ ویٹ مس مینجمنٹ، ویٹ چوری، یہ وجہ ہے سندھ میں آٹا مہنگا ہونے کی۔ اکتوبر نومبر تک سندھ حکومت نے جو 12 لاکھ ٹن آٹا لیا ہوا تھا اس کو ریلیز کرنے سے انکار کر دیا۔ بار بار وفاقی حکومت، فائنانس منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب میٹنگوں میں کہتے رہے کہ خدارہ آٹا ریلیز کریں۔ پی بی ایس کا ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ 860 روپے پنجاب میں ریٹ چلا رہا تھا، 1100-1200 روپے سندھ میں ریٹ چلا رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ حکومت نے بر وقت گندم کو ریلیز نہیں کیا، اور آج بھی اس کی ریلیز جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اور آج بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جا کے دیکھ لیں۔ پچھلے 3 ماہ سے پورے پاکستان میں پنجاب کے اندر 860 روپے کا آٹا مسلسل چلا آ رہا ہے، اور سندھ کے اندر 1000 روپے سے اوپر جو ہے وہ 20 کلو کا آٹا چلا آ رہا ہے۔ سندھ حکومت کی جو نااہلی تھی، یا یہ دانستہ تھی یا انکمپٹنٹ تھی کہ انہوں نے وقت پہ گندم کو ریلیز نہیں کیا۔ سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندم کی مسلسل چوری، اربوں روپوں کی گندم کی چوری، نیب کے مختلف کیسز، 11 ارب روپے حکام سے، فلور مل مالکان سے لوٹی ہوئی رقم وصول کرنا، نیب کی یہ رقم حکومت سندھ کو دینا، مگر گندم کی چوری سرکاری گوداموں سے مسلسل جاری ہونا، اور اس کی وجہ سے سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں مہنگا ترین پورے پاکستان میں آٹا ہونا۔ اس دردناک کہانی کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ ہم کئی سال سے مسلسل ہر بار جب یہ کیس ہوتا ہے، اینٹی کرپشن پکڑتی ہے، نیب مسلسل پکڑ رہی ہے، اور یہ سب چوری کی گندم ملتی ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جی خان صاحب، آج بھی جا رہے ہیں۔ آج کی تازہ ترین خبر آپ کو یہ میں بتاتا چلوں، آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہاں لانڈھی میں گودام ہے محکمہ خوراک کے، بہت بڑے گودام ہے جہاں پورے سندھ سے گندم آتی ہے، اور الزام یہ تھا کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں خاص طور پہ وہ صوبے کے مختلف علاقوں سے گندم اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بیچ میں غائب کر دیتے ہیں اور بڑا حصہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر ایک گودام نمبر 3 ہے گادی میں، لانڈھی کے علاقے میں، جس میں بہت پرانے سالوں کی 2012 کی، 11 کی، 16 کی، 17 کی، 18 کی گندم کے اسٹاکس پڑے تھے۔ وہ ہر سال ریکنسائل ہونے چاہیے تاکہ پتہ پڑے کہ یہاں کتنی گندم آئی اور کتنی نکلی، لیکن پچھلے کئی سالوں سے وہ گودام کی جو بوریاں ہیں وہ ریکنسائل نہیں کی جا رہی تھی، صرف اس لیے تاکہ کہ اس فراڈ کو چھپایا جا سکے۔ اب جو نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں اس نے پچھلے دنوں اس گودام کی جو گندم کی بوریاں ہیں، جو اسٹاک ہے، اس کو ریکنسائل کرنے کا جب حکم دیا تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں تقریباً ریکارڈ میں تو کوئی 2.25 لاکھ بوریاں ہونی چاہیے پرانے اسٹاک کی، لیکن عملی طور پہ وہاں جو گندم ہے وہ تقریباً صرف 60 سے 70 ہزار بوریاں پڑی ہیں، باقی گندم غائب ہے، اور وہ جو 60 سے 70 ہزار بوری گندم پڑی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، وہ چارہ بن چکی ہے، وہ بالکل انسانی خوراک کے لائق نہیں رہی۔ یہ ایک تازہ ترین مطلب یہ اسکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو ریکنسائلیشن ہے، وہ گودام کو خالی کرنا ہے، اس کو کسی طرح سے روکا جائے، اور اس لیے پچھلے 2 ماہ میں 3 DFC ملیر کے جو ہے نا وہ چینج کرائے گئے ہیں تاکہ جو ہے اس بڑے فراڈ کو پردہ ڈالا جا سکے۔ یہ تازہ ترین خبر ہے۔ یہ تازہ ترین ہو گئی۔ باقی یہ کہ جو لوگ ان کئی سالوں سے نیب میں پکڑے جا رہے ہیں، لوٹی ہوئی چوری کی ہوئی رقوم اربوں کی صورت میں واپس کر رہے ہیں، جو حکام پکڑے جا رہے ہیں، جو تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ کیسز بن رہے ہیں، یہ فلور ملز مالکان، یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، وہ سب منون ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ ان تمام کارروائیوں کے باوجود حکومت سندھ اس پہ اس کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی۔ جی خان صاحب، صورتحال یہ ہے کہ حکومت سندھ کی تو پالیسی تو یہ ہے جو کیبنٹ سے اپروو کی کہ جو پلی بارگین کر کے آئے، جو ڈیفالٹرز ہیں ان کو گندم جاری نہیں کی جائے گی، جن نے پیسے نہیں دیے، لیکن وہ 5-6 بلز ہیں جو پلی بارگین کا جن کے نام ہیں ان کے پاس، ان کی گندم صرف روکی گئی ہے۔ سینکڑوں ملز ہیں جنہوں نے نیب نے ان کو کوئی 8-10 ارب روپے لے کر دیے ہیں ڈیفالٹرز، ان کو گندم جاری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گندم جو ان کو دی جا رہی ہے فلور ملز کو، ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کتنی گندم کا آٹا بناتے ہیں، مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اور کتنے کا نہیں۔ وہ اربوں روپے کی سبسڈی کھا رہے ہیں، اور وہ پورا کاروبار اربوں روپے کا وہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ اور نیب کی جو VR کر کے آئے ہیں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں بتایا ہے کہ 435 لوگ ہیں جو نیب سے VR کر کے آئے ہیں، اور ان میں سے 213 ایسے ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اور یہ لکھا ہے کہ یہ جو 213 لوگ ہیں
یہ محکمہ تعلیم کے ٹیچرز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو اسکول بند ہو جائیں گے، بچوں کی تعلیم اچھا، متاثر اور ہوگی۔ یہ بتائیے گا یہ جو گندم چوری کے معاملات ہیں، اب اس میں براہ راست وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، اور ہمیں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بالکل تیار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اتنے بڑے اربوں روپے کی گندم ہر سال چوری ہو رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اب باقاعدہ اس میں ملوث بتائے گئے نیب کے مطابق۔ یہ نیب سکھر اس ریفرنس کے خان صاحب تحقیقات کر رہا ہے، جس میں یہ ہے کہ سال 2017-18 میں کوئی 19 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ دی گئی تھی مختلف فلورز بزنس والوں کو پالیسی کے برخلاف ادھار پہ، اور ان میں سے بے شمار فلورز بزنس والوں نے وہ پیسے نہیں دیے، ان سے بینک گارنٹی لینے کے بجائے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس پہ وہ دی گئے، وہ چیک جو زیادہ تر جو فلور ملوں نے دیے وہ باؤنس ہو گئے، اور اس فراڈ میں جو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ملوث تھے بچل راپ اور جو ڈائریکٹر جو ان کے علاقے کے ہیں سیون شریف کے، وہ اس وقت نیب سے ضمانت پر ہیں، اور محکمہ جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے جس کی سالانہ بجٹ تقریباً 8 ارب روپے ہے، وہ اس ادارے کا اس وقت بھی سیکرٹری ہے۔ تو اس طرح وہ آج بھی وہ لوگ مطلب موجود ہیں، وہ مافیا موجود ہے، وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور نیب نے تازہ ترین ایک خبر اور ہے کہ انہی دنوں میں جو نیا اسٹاک ہے 11 گوداموں پہ چھاپہ مار پر نیب سکھر نے 2 لاکھ بوریاں مزید جو غائب ہوئی ہیں وہ بھی پکڑی ہیں، وہ تقریباً 1 ارب روپے کی گندم ہے جس کی تحقیقات جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو حکومت سندھ بتا دے کہ یہ بات غلط ہے، مگر یہ تمام چیزیں ثبوت ہے، یہ سارے کیسز ہیں، یہ لوگ پکڑے گئے، انہوں نے لوٹی ہوئی رقوم واپس کی ہیں جو حکومت سندھ کو نیب نے واپس کی ہے، مگر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف گندم چوری کے معاملات میں۔